السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران خان کا بی پی بڑھ گیا، اٹک جیل میں اچانک کیا ہوا؟ کپتان کا جیل روٹین سامنے آ گیا، کھانے اور ناشتے میں کیا؟ مریم فرائنگ پین والی، صارفین نے نانی یاد دلا دی۔ جی، اور سب سے تشویش لوگوں کو اس پر ہے کہ عمران خان صاحب ناشتے میں کیا لیتے ہیں، کھانے میں کیا لیتے ہیں، ان کا روٹین کیا ہے، جیل میں وہ کیا کرتے ہیں، کیا وہ ایکسرسائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم آج اس ویڈیو میں دینے جا رہے ہیں۔ اٹک جیل میں عمران خان صاحب کھانے میں کیا لیتے ہیں، سب سے پہلے اس بات کا جواب دیں گے، لیکن اس سے پہلے اس بات کا جواب کہ خان صاحب کا جو بی پی ہے وہ کیوں بڑھا ہے۔ اٹک جیل کے ذرائع کے مطابق، یہ ٹویٹ اس وقت ناظرین ہمارے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اٹک جیل کے ذرائع کے مطابق عمران خان کا بلڈ پریشر چیک کیا گیا تو وہ 160/80 رہا۔ یہ کیوں بڑا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان نے میڈیکل افسر کو کیا بات بتائی ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا، خان صاحب جب سے جیل گئے ہیں تو ان کا معمول کیا بنا ہے، وہ کتنے بجے اٹھتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، جیل میں روٹین کیا ہے؟ اچھا، بلڈ پریشر خان صاحب کا ڈسٹرب کیوں ہوا ہے، اور رات کتنے بجے سوتے ہیں، رات کچھ نیند کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 3 بجے وہ اٹھ جاتے ہیں اور نماز فجر کے بعد تلاوت کرتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب دن 11:30 سے 12 بجے تک سوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس ٹویٹ سے۔ اٹک جیل ذرائع کے مطابق عمران خان کا بلڈ پریشر چیک کیا گیا تو 160/80 رہا۔ عمران خان نے میڈیکل افسر کو کہا کہ ایکسرسائز کی تھی، شاید اس کی وجہ سے بلڈ پریشر کچھ ڈسٹرب ہوا ہے، میں ٹھیک ہوں۔ عمران خان کو رات کے کھانے میں لوگ پوچھتے ہیں نا کیا دیا جاتا ہے، رات کے کھانے میں عمران خان کو کدو کی سبزی اور روٹی دی گئی۔ رات سونے کے بعد صبح 3 بجے کے قریب اٹھے، نماز فجر کے بعد تلاوت کرتے رہے، پھر سو گئے۔ عمران خان دن 11:30 سے 12 بجے تک سوتے ہیں۔ جیل عملہ صبح مقررہ وقت پر ناشتہ رکھ دیتا ہے، عمران خان جب اٹھتے ہیں تو ناشتہ کر لیتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے تھے نا کہ بی پی کیوں بڑھا اور خان صاحب کے ساتھ جیل میں کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے، یہ تو یہاں تک کی کہانی ہے۔ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ خان صاحب کی جیل اور مریم بی بی کی جو جیل ہے وہ مختلف نہیں ہے، تو مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو یہ ایسی نہیں مانگا تھا، استری نہیں ہوتا تھا، فرائنگ پین نہیں ہوتا تھا، تو آپ تو بتا رہی تھی نا کہ کپڑے استری کرتی تھی آپ فرائنگ پین سے، تو یہ کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ نواز شریف اور مجھ پر جیلوں میں سہولیات کی فرمائشوں کا الزام لگانے والا آج خود یہی فرمائشیں کر رہا ہے۔ تو دیکھیں آپ خود ہی جس لیوش طرز زندگی اور لگژری لائف سٹائل کے ساتھ آپ نے جیلوں میں زندگی گزاری ہے، وہ بھی لوگوں کے سامنے، لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کون سی جو طرز کی زندگی گزارتی تھی جیل میں، اور آپ یہ باہر آ کر یہ کہتے تھے کہ میں فرائنگ پین سے کپڑے استری کرتی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ بالکل، اور مریم نواز کو اس بیان پر سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی رہنماؤں، کارکنان اور عام صارفین نے مریم نواز کے اس بیان کو سفید جھوٹ قرار دیتے ہوئے نواز شریف کو ملنے والی سہولیات کی حقیقت سامنے رکھ دی ہے۔ سابق وفاقی وزیر مونس الہی نے طنزیہ انداز اپناتے ہوئے کہا کہ کوٹ لکھپت جیل والے آج بھی اس مشہور فرائی پین کو ڈھونڈ رہے ہیں جس سے میاں صاحب کے کپڑے استری ہوا کرتے تھے۔ اور یہ کسی نے طنزیہ بات بھی کہی تھی، یہ کہ خان صاحب نے جیل میں یہ ازرائے تفنن، ازرائے مذاق کسی نے بات کی کہ خان صاحب جب اٹک جیل میں گئے تو ان کے کپڑے استری نہیں تھے، تو انہوں نے کسی سے کہا ہے فرائنگ پین دے دو، پھر فرائنگ پین سے انہوں نے کپڑے استری کرنا چاہے لیکن ایسا فرائنگ پین انہیں نہیں ملا، تو خان صاحب کو لوگوں نے کہا، خان صاحب نے کہا میں تو سنتا رہا کہ فرائنگ پین سے کپڑے استری ہوتے ہیں، تو یہاں کیوں نہیں ہو رہے؟ انہوں نے کہا وہ مریم نواز کی جیل میں ہوتے ہیں، آپ کی جیل میں نہیں ہوں گے۔ رہنما تحریک انصاف مزمل اسلم نے کہا کہ استری یا فرائنگ پین کون سی کلاس کو دستیاب ہوتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ جی، تو صحافی نے شہباز شریف کی جانب سے جیل میں نواز شریف کو سہولیات کی فراہمی کے لیے لکھے گئے ایک خط کی کاپی شیئر کرتے ہوئے کہا، مجھے یہ ڈھونڈنے میں صرف 5 منٹ لگے ہیں اور میں سمجھ گیا کہ مریم ایک بار پھر جھوٹ بول رہی ہے۔ جی، مریم صاحبہ کا یہ وتیرہ رہا ہے، وہ جب بھی کوئی بیان دیتی ہیں یا تو اس پہ اپنی
کوئی سیاسی ایجنڈا اس میں چھپا ہوتا ہے یا پھر اپنا ذاتی ایجنڈا چھپا ہوتا ہے، لیکن جھوٹ سے تو وہ کام لیتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحافی اور پروڈیوسر عدیل راجہ نے کہا کہ نواز شریف نے تو جیل میں کپڑے استری کرنے کے لیے فرائی پین تک مانگا تھا۔ اور صحافی محمد عمیر نے کہا کہ مریم بی بی جھوٹ کا سر پاؤں نہیں ہوتا، آپ کے والد کو ہر منگل پورا خاندان ملنے آتا تھا، گھر کے کھانے کی سہولت تھی، آپ کے والد کو تو الگ کمرہ اور ملازم بھی ملا ہوا تھا۔ جی، میاں صاحب کو مشقتی ملا ہوا تھا اور میاں صاحب اس کو انجوائے کر رہے تھے۔ میاں صاحب کی بی کلاس تھی کیونکہ میاں صاحب اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ ان کو اے کلاس دی جائے۔ خان صاحب کا معاملہ اس سے مختلف ہے، انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ تو میاں صاحب کی جو جیل تھی اس میں ان کو کھانا آتا تھا، گھر سے بنا ہوا لذیذ ترین کھانا آتا تھا، پہلے کھایا جاتا تھا خود، اور وہ لوگ جو کھانے والا ہوتا تھا، جو دینے والا، وہ خود سلامت ہو کے جاتا تھا، پھر میاں صاحب کھاتے تھے، یہ ہوتا تھا۔ اور میاں صاحب کی جو جیل مختلف اس لیے، مریم صاحبہ کی بھی جیل مختلف ہے کیونکہ ان کے پاس وہ فرائنگ پین والی استری تھی جس سے وہ کپڑے استری کیا کرتی تھی۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی جیل ان کی ختم ہوئی، ضمانتوں پر رہا ہوئے، میاں صاحب لندن دوائی لینے گئے، اس کے بعد پھر واپس نہیں آئے، اور کبھی کبھی تو ان کی ضمانتیں گھر کے بیسمنٹ سے بھی ہوا کرتی تھی۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جب اب بھی یہ لوگ اس کو یاد کر کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ عمر سعید نے کہا کہ میاں صاحب جب جیل میں تھے تو اسپیشل کھانا ان کے لیے بن کر جاتا تھا، اور میاں صاحب کے لیے سروسز اسپتال کے کمرے میں نیا واش روم بھی بنایا گیا تھا۔ جی بالکل، میاں صاحب کے لیے نہ صرف واش روم بلکہ جو پورا ویل فرنشڈ روم تیار کیا گیا تھا جس میں میاں صاحب ہی رہیں گے۔ اور میاں صاحب کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے نا کہ وہاں ملازمین ایک مشقتی ہوتا تھا، میاں صاحب کو جب کوئی ضرورت ہوتی اس کو بتاتے کہ یہ ہوتا ہے، یہ چاہیے۔ پھر میاں صاحب کو جن سے ملنا ہوتا ہے، میاں صاحب سائن کرتے تھے کہ یہ اینو آن دیو، اے بھی آئے گا، یہ بھی آئے گا، تو یہ سب آئیں گے۔ اور میاں صاحب یہ کہتے تھے کہ اینو چھڑ دیو، یہ نہیں آئے گا، یہ نہیں آئے گا۔ تو وہ ملاقاتیں ہوتی تھی جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں، میاں صاحب اس کی کرسی پر بیٹھ کر ملاقات کرتے تھے، اور یہ سب کچھ تب تک ہوتا تھا جب تک میاں صاحب جیل سے باہر نہیں آئے۔ تو یہ میاں صاحب کا جیل روٹین رہا، اور مریم صاحبہ بھی جو بات کہہ رہی ہیں وہ اس سے انحراف کر رہی ہیں اپنی بولی ہوئی خود کی باتوں سے۔ ایک صارف نے 24 دسمبر 2018 میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری کی جانب سے جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن کو ہی ڈھونڈ نکالا جس میں میاں نواز شریف کو کوٹ لکھپت جیل میں بی کلاس فراہم کرنے کی منظوری بھی دی گئی تھی۔ جی، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی جیل مختلف تھی، عمران خان رو رہا ہے، عمران خان یہ کر رہا ہے، عمران خان وہ کر رہا ہے، اور عمران خان صاحب ایک کلاس مانگ رہا ہے۔ عمران خان اپنی تعلیمی قابلیت کی وجہ سے ایک کلاس مانگ رہا ہے جیل میں، جو کہ اس کا بنیادی ترین حق ہے، اور کسی بھی قیدی کا یہ حق ہے کہ اس کو اس کے مطابق ٹریٹ کیا جانا چاہیے جتنی اس کی جو تعلیمی قابلیت وغیرہ ہے، اور جو عہدہ جس عہدے پر وہ فائز رہے ہیں، وہ عہدہ بھی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس شخص کو جیل میں سہولیات دی جائیں۔ ایک یہاں تک بات ہو گئی۔ اور دیکھیں، میاں صاحب کی جیل، مریم صاحبہ کی جیل، عمران خان صاحب کی جیل، عمران خان صاحب کی جیل مختلف کیوں ہے؟ دیکھیں، خان صاحب کو نہ تو کوئی مشقتی ملا ہوا ہے، اور سی کلاس میں ہیں اس وقت وہ جیل میں، جائے نماز تک بھیگ گیا تھا اس رات جب بارش ہوئی تھی، صبح کمرے میں جب پانی آیا تھا تو ان کا گدا وہ بھیگ گیا تھا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں جانے کے بعد رونا شروع ہو گئے ہیں، انہیں اے کلاس دی جائے۔ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں ڈی کلاس بھی منتقل کیا گیا تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں، ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اور خان صاحب نے کہا کہ وہ تلاوت کرتے ہیں، اور جیل میں جانے کی وجہ سے انہیں موقع بھی مل گیا ہے کہ وہ تلاوت کو زیادہ وقت دیں اور قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ کتاب وہ انگریزی کی لے گئے، اور وہ بھی رات کو اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، فجر پڑھ کے پھر خان صاحب سو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ان کا معمول رہتا ہے، پھر 12 بجے اٹھ کر وہ ناشتہ کرتے ہیں۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔